میرے دوستو، یہ اس سے سمجھ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتل کو کیا فرمایا، اور پھر اسی قاتل بے ایمان نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو اسی گروہ نے شہید کیا۔ اور یہاں ایک بات یاد رکھیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا صرف قاتل باغی نہیں ہے، حضرت عمار کا قاتل صرف یہ باغی نہیں ہے، ان ظالموں نے بہت سے قتال اور بھی کیے ہیں۔ حضرت طلحہ کے قاتل وہی قاتلین عثمان، حضرت زبیر کے قاتل وہی قاتلین عثمان خارجی باغی، حضرت عمار کے قاتل وہی خارجی باغی حضرت عثمان کے ساتھ ساتھ، پھر حضرت علی کے قاتل بھی وہی خارجی اور باغی۔ حضرت علی کے قاتل کا کیا نام ہے؟ عبد الرحمن بن ملجم، یہ خارجی ہے، یہ حضرت علی کا قاتل ہے، اور اس کا ایک بڑا بھائی ہے، یہ احتجاج طبرسی میں موجود ہے، اور ہماری کتاب ابن کثیر میں بھی اور طبری میں موجود ہے۔ اس کے بڑے بھائی کا نام ہے خالد بن ملجم، یہ حضرت عثمان کا قاتل ہے۔ حضرت مولانا میں ملنے گیا مولانا میر محمد میالوی رحمۃ اللہ علیہ سے، بہت بڑی شخصیت تھی، وہ دنیا اسلام میں ان کا چرچا ہے، آج سے 20 سال پہلے ان کا انتقال ہے، یا 25 سال پہلے، بوڑھے تھے اس وقت۔ میں ان سے ملنے گیا، مجھے اپنے ساتھ کھانا کھلایا، اور قاتل عثمان اور قاتل علی اور قاتل عمار پہ بات کی۔ مجھے فرمانے لگے حضور پاک کے دامادوں کو شہید کرنے والا ایک گھرانہ ہے، ایک ہی گھرانہ ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے حضرت علی کے قاتل کا کیا نام ہے؟ میں نے کہا عبد الرحمن بن ملجم۔ حضرت عثمان کے قاتل کا نام پوچھا، مجھے نام نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا حضرت عثمان کے قاتل کا نام، وہ ایک باغی گروہ تھا، کہتے ہیں نام لینا، خالد بن ملجم۔ تو خالد بھی ملجم کا بیٹا، عبد الرحمن بھی ملجم کا بیٹا، ایک حضور کے دوہرے داماد کو شہید کر رہا ہے، ایک حضور کے اکارے داماد کو شہید کر رہا ہے، ایک حضرت عثمان کا قاتل، ایک حضرت علی کا قاتل ہے، تو ایک گھرانہ نہ ہوا؟ یہ بعد میں جا کے جب میں لوگوں میں حسینوں کی تحریر کر رہا تھا تو مجھے باحوالہ بات ملی، اور میں نے اس کو اس میں تحریر کی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ خارجی گروہ جو تھا، جس کو باغی گروہ کہتے ہیں، یہ صحابہ کا قاتل ہے۔ اس کا حضرت معاویہ سے کیا تعلق؟ اس کا حضرت ابو الغادیہ سے کیا تعلق؟ ایسے ہی لوگوں نے ادھر ادھر کی بات مشہور کر کے ڈال دی۔ تو اس معاملے کو تھوڑا سمجھیں تاکہ آپ کو کچھ بات سمجھ آئے کہ معاملہ ہے کیا۔